احبار کی کتاب بائبل کی تیسری کتاب میں، اور یہ اسرائیل کی غلامی سے خروج کے عین بعد مرتب کی گئی، جب خدا نے ان کو کوہ سینا کے دامن میں لا کر تعلق کے عہد میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اب انہوں نے بہت جلد بغاوت کر دی اور اس عہد کو توڑ دیا، اور خدا چاہتا تھا کہ اس کی جلالی حضوری اسرائیل کے درمیان خیمہ اجتماع کی شکل میں آئے اور موجود رہے، لیکن اسرائیل کے گناہ نے تعلق کو نقصان پہنچایا ہے۔ پس پچھلی کتاب خروج کے آخر میں اسرائیل کے نمائندے کے طور پر موسیٰ خدا کی حضوری میں داخل نہ ہو سکا۔ احبار کی کتاب ہمیں اس بنیادی مسئلے کی یاد دلانے کے ساتھ کھلتی ہے۔ یہ کہتی ہے، خداوند نے خیمہ اجتماع میں سے موسیٰ کو بلا کر کہا۔ چنانچہ سوال یہ ہے، بنی اسرائیل اپنے گناہ اور خود غرضی میں اپنے قدوس خدا کے ساتھ صلح کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کتاب اسی کے متعلق ہے کہ خدا فضل سے گناہگار لوگوں کو اپنی پاک حضوری میں رہنے کا راستہ کیسے فراہم کر رہا ہے۔ اب آئیے ایک سیکنڈ کے لیے وقفہ کر کے اس خیال کو دریافت کریں کہ خدا واقعی قدوس ہے۔ اس کتاب کو سمجھنے کے لیے یہ بنیادی چیز ہے۔ لفظ قدوس کا سادہ مطلب ہے الگ یا منفرد ہونا، اور بائبل میں خدا ساری چیزوں کے خالق، زندگی کے بانی کے طور پر اپنے منفرد کردار کی وجہ سے دیگر تمام چیزوں سے الگ ہے، اور اس لیے اگر خدا قدوس ہے تو پھر خدا کے ارد گرد کا خلا بھی پاک ہے۔ یہ اس کی بھلائی اور اس کی حیات اور قدوسیت اور انصاف سے معمور ہے۔ پس اگر اسرائیلی جو بے انصاف اور گناہگار ہیں خدا کی حضوری میں رہنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی پاک ہونے کی ضرورت ہے، ان کے گناہ کا ازالہ ہونا چاہیے۔ پس احبار کی کتاب اب کتاب حقیقتاً ایک حیرت انگیز متناسب ساخت رکھتی ہے۔ یہ 3 اہم طریقوں کی دریافت کرتی ہے جن میں خدا اسرائیلیوں کو اپنی پاک حضوری میں رہنے میں مدد کرتا ہے۔ بیرونی حصے رسومات کی تفصیل ہیں جو بنی اسرائیل کو خدا کی مقدس حضوری میں ادا کرنی ہیں۔ اگلے اندرونی حصے خدا اور اسرائیل کے درمیان ثالث کے طور پر اسرائیل کے کاہنوں کے کردار پر توجہ مرکوز کرتے ہیں، اور اس کے اندر 2 مماثل حصے ہیں جو اسرائیل کی پاکیزگی پر مرکوز ہیں۔ اور پھر یہیں کتاب کے مرکز میں ایک کلیدی رسم ہے، یوم کفارہ، جو کتاب کی ہر ایک چیز کو مربوط کرتی ہے۔ کتاب کا اختتام مختصر حصے کے ساتھ ہوتا ہے جہاں پر موسیٰ بنی اسرائیل کو اس عہد سے وفادار رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ آئیے کتاب میں غوطہ لگاتے ہیں۔ پہلا حصہ 5 قسم کی رسمی قربانیاں دریافت کرتا ہے جو بنی اسرائیل کو ادا کرنا ہوتی تھیں۔ ان میں سے 2 ایسے طریقے تھے جو ایک اسرائیلی خدا کے بیانے کی علامت کے طور پر اسے واپس دے کر کہہ سکتا تھا، تیرا شکر ہو۔ دیگر 3 قربانیاں خدا سے معافی مانگنے کے طریقے تھے۔ یہاں پر ایک اسرائیلی یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ ان کے گناہ نے خدا کی اچھی دنیا کے اندر بہت زیادہ بدی اور موت کو جنم دیا ہے، جانور کے زندگی بخش خون کو پیش کرتا ہے، لیکن خدا یقیناً کسی شخص کو ہلاک کرنے کی بجائے انہیں معاف کرنا چاہتا ہے، اور اس طرح یہ جانور ان کے کفارے کے طور پر مر جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس نے ان کے گناہ کو ڈھانپ دیا ہے۔ ان رسومات کے ذریعے بنی اسرائیل کو مسلسل طور پر خدا کے فضل کے ساتھ ساتھ اس کے انصاف اور اسرائیلیوں کی اپنی بدی اور اس کے نتائج کی یاد دہانی کروا رہی تھی۔ رسومات کا دوسرا مجموعہ بنی اسرائیل کی 7 سالانہ عیدوں کو پیش کرتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کہانی کا ایک الگ حصہ بیان کرتی تھی کہ کس طرح خدا نے انہیں مصر کی غلامی سے نجات دلائی اور انہیں بیابان کے راستے سے گزار کر ملک موعود تک پہنچایا۔ اور ان تینوں عیدوں کو باقاعدگی سے مناتے ہوئے اسرائیلی یاد رکھیں گے کہ وہ کون تھے، ان کے ساتھ موجود خدا کون تھا۔ اب اسرائیلی کاہنوں کے متعلق حصے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہارون اور اس کے بیٹوں کو اسرائیل کے لیے خدا کی مکمل حضوری میں مخصوص کیا گیا، اور پھر اس مماثل حصے میں ہم کاہن بننے کی اہلیت دیکھتے ہیں۔ کاہنوں کو اخلاقی دیانتداری اور رسمی پاکیزگی کے اعلیٰ ترین معیار پر بلایا جاتا تھا، کیونکہ وہ خدا کے سامنے لوگوں کی نمائندگی کرتے تھے اور لوگوں کے سامنے خدا کی نمائندگی بھی کرتے تھے۔ یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہارون کے خاندان کی مخصوصیت کے ٹھیک بعد کاہنوں کی پاکیزگی کیوں اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے 2 بیٹے سیدھے خدا کی حضوری میں آئے اور واضح طور پر قوانین کی خلاف ورزی کی، اور اس لیے خدا کی پاکیزگی نے موقع پر ہی انہیں بھسم کر دیا۔ یہ خدا کی پاک حضوری میں نامناسب طور پر رہنے کی ایک پریشان کن یادگار ہے،
کیونکہ یہ خالص پاکیزگی ہے، مگر یہ ان لوگوں کے لیے خطرناک ہو جاتی ہے جو بغاوت کرتے اور خدا کی پاکیزگی کی توہین کرتے ہیں۔ اور اس لیے ضروری ہے کہ بنی اسرائیل کے کاہن پاک ہوں اور اسرائیل کے تمام لوگ بھی پاک ہوں۔ اگلے اندرونی حصے اسی کے متعلق ہیں۔ باب 11 سے 15 تک بنی اسرائیل کے لیے درکار رسمی پاکیزگی کے متعلق ہیں اور 18 سے 20 تک لوگوں کی اخلاقی پاکیزگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں اس پاکیزگی اور ناپاکی کی زبان کے پس پشت جو کچھ ہے اسے بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ خدا پاک ہے اور اسرائیل کو الگ کیا ہے کہ جب وہ خدا کی حضوری میں داخل ہوں تو انہیں پاک حالت میں ہونے کی ضرورت ہے۔ اسے صاف اور پاک ہونا کہا جاتا تھا۔ خدا کی حضوری ہر اس شخص کے لیے ممنوع تھی جو پاک حالت میں نہیں ہوتا تھا، اور اس کو آلودہ یا ناپاک کہا جاتا تھا۔ اب ایک اسرائیلی صرف چند طریقوں سے ہی ناپاک ہو سکتا ہے: تولیدی مادہ لگنے سے، جلدی بیماری ہونے سے، سڑی ہوئی چیز یا پھپھوندی کو چھونے سے، یا لاش کو چھونے سے۔ اب بنی اسرائیل کے لیے ان سب کا تعلق موت، زندگی کے نقصان کے ساتھ تھا، جو ہمیں ان تمام نظریات کی بنیادی علامت تک پہنچاتا ہے۔ بالفاظ دیگر، آپ لاش کو چھونے سے ناپاک ہو جاتے ہیں، اور موت خدا کی پاکیزگی کے برعکس ہے، کیونکہ خدا کا جوہر زندگی ہے۔ اب یہ اصل میں ایک کلید ہے۔ محض ناپاک ہونا یا گناہ آلود ہونا غلط نہیں تھا۔ اس قسم کی چیزوں کو چھونا روزمرہ زندگی کا عام حصہ تھا، اور ناپاکی ایک عارضی حالت تھی۔ یہ صرف 1 یا 2 ہفتے رہتی اور پھر ختم ہو جاتی تھی۔ اپنے جسم پر موت اور ناپاکی کی وہ علامتیں لے کر خدا کی حضوری میں جانا غلط عمل اور گناہ تھا۔ یہ نہ کرنا۔ اب نجس ہونے کا آخری طریقہ ناپاک جانوروں کو کھانا تھا، اور پاک کھانے کے قوانین اسی حصے میں پائے جاتے ہیں۔ اب اس کے متعلق بہت سے نظریات موجود ہیں کہ بعض جانوروں کو کیوں ناپاک اور مکروہ سمجھا جاتا تھا، یعنی حفظان صحت کا خیال رکھنا اور ثقافتی ممنوعات سے بچنا۔ نہ صرف متن واضح ہے بلکہ حقیقت میں ان تمام ابواب کا بنیادی نقطہ واضح ہے۔ یہ سب مل کر ثقافتی علامتوں کے ایک وسیع مجموعے کے طور پر کام کرتے ہیں کہ خدا کی پاکیزگی کا کام ان کی زندگی کے تمام شعبوں کو متاثر کرنا تھا۔ یہاں پر یہ متعلقہ حصہ اسرائیل کی اخلاقی پاکیزگی کے بارے میں ہے۔ اسرائیلیوں کو کنعانیوں سے مختلف زندگی گزارنے کے لیے کہا گیا تھا۔ انہیں غریبوں کو نظر انداز کرنے کی بجائے ان کی دیکھ بھال کا کہا گیا تھا۔ انہیں اعلیٰ درجے کی اخلاقی پاکیزگی رکھنی تھی، اور انہیں اپنے پورے ملک میں انصاف کو فروغ دینا تھا۔ اب یہاں کتاب کے مرکز میں ہمیں اسرائیل کی سالانہ عیدوں میں سے ایک یوم کفارہ کی لمبی تفصیل ملتی ہے۔ مشکلات یہ ہیں کہ ہر اسرائیلی کے گناہ اور سرکشی کو انفرادی قربانیوں کے ذریعے نہیں ڈھانپا جائے گا، اور اس لیے سردار کاہن سال میں 2 بکرے لے کر جائے گا۔ ان میں سے ایک پاکیزگی کی قربانی اور لوگوں کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، اور دوسرے کو چھٹکارے کا بکرا کہا جاتا تھا۔ کاہن بنی اسرائیل کے گناہوں کا اعتراف کرے گا اور علامتی طور پر انہیں بکرے پر لاد دے گا، اور پھر اسے بیابان میں چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک بار پھر یہ اس بات کی طاقتور تصویر ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے گناہ اور ان کے نتائج کو دور کرنا چاہتا ہے تاکہ خدا ان کے ساتھ صلح میں رہ سکے۔ کتاب کا اختتام اس بات کے ساتھ ہوتا ہے کہ موسیٰ بنی اسرائیل کو عہد کی تمام شرائط سے وفادار رہنے کو کہتا ہے، اور وہ امن اور فراوانی کی برکتوں کا ذکر کرتا ہے جو اسرائیل کے قوانین کو ماننے کا نتیجہ ہوں گی۔ وہ ان کو خبردار بھی کرتا ہے کہ اگر وہ بے وفا ہو جاتے ہیں اور خدا کی پاکیزگی کی توہین کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ اس سرزمین سے جلا وطنی کی صورت میں نکلے گا جس کا وعدہ خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ احبار کی کتاب بڑی تصویر کے سلسلے میں کیسے موزوں طور پر بیٹھتی ہے، تو اس کے لیے بائبل کی اگلی کتاب یعنی گنتی کے پہلے جملے کو دیکھنا مفید ہوگا۔ اس کا آغاز ہے، خداوند نے خیمہ اجتماع میں موسیٰ سے کہا۔ لہٰذا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب موسیٰ اسرائیل کی خاطر خدا کی حضوری میں داخل ہونے کے قابل ہے۔ احبار کی کتاب اس نے کام کیا ہے۔ چنانچہ اسرائیل کی ناکامی کے باوجود خدا نے اس کے گناہ کو ڈھانپنے کے لیے راستہ فراہم کیا ہے تاکہ گناہ گار لوگوں کے ساتھ صلح سے رہ سکے، اور احبار کی کتاب اسی سب کے متعلق ہے۔